أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز برہانہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسے مثال اللہ نے بیان فرمائی کلمہ طیبہ پاک کلمہ کی.
کوئی بھی پاک کلمہ، وہ کلمہ طیبہ جو مشہور ہے وہ بھی، اور کوئی بھی پاکیزہ کلمہ، ایسا کوئی بھی کلمہ جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے حبیب آپ نے دیکھا نہیں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، ہم اس کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمے کی مثال بناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ڈائیگرام کیوں بناتے ہیں؟ ہم وہاں گئے تو ہمیں سلفیوں نے پوچھا کہ حرم شریف، ہمارے ساتھیوں کو پکڑ کر لے گئے کہ یہ سمجھانے کے لیے لکیریں بنا کر، ڈائیگرام بنا کر، یہ کالا دل ہو گیا، یہ سفید ہو گیا، یہ کیوں سمجھاتے ہیں لوگوں کو؟ ہم نے کہا کہنے کو تو آپ سلفی کہلاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام ایک دن بیٹھے تو آپ نے زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچی لمبی، پھر 7 چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، فرمایا میرے صحابہ سن لو، یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں ادھر ادھر جا رہی ہیں، یہ سب جہنم کی طرف جا رہی ہیں، یہ سیدھی لکیر جو میں اپنے ہاتھ سے کھینچ رہا ہوں یہ صراط المستقیم ہے، یہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلا ڈائیگرام میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے خود بنایا تھا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مثال اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ رب العالمین تو مچھر اور مکھی کی مثال دینے سے بھی شرماتا نہیں ہے، اور ہم تو ڈائیگرام بناتے ہیں بھائی، دماغ بتاتے ہیں، دل بتاتے ہیں، اور قرآن خود کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے پوری دنیا کو دیکھنے والے، دنیا دیکھ کر مجھے نہیں سمجھا تو اپنے اندر ہی دیکھ لے۔ If you cannot understand the power of Allah subhanahu wa ta'ala in external, so look at the interior, internal world. How I have made you, your own structure. بال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کی مثال بناتے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، فرمایا کشجرۃ طیبہ، کوئی پاکیزہ کوئی درخت۔ کلمہ طیبہ میں نے کہہ دیا کہ اس سے مراد صرف وہی کلمہ طیبہ نہیں جو مشہور ہے، وہ بھی ہے ہر وہ پاکیزہ بات کہ جس میں اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، ہمارے نزدیک کلمہ طیبہ ہے۔ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت۔ یا اللہ وہ پاکیزہ درخت کیسا ہے؟ کہا پاکیزہ درخت کی نشانی یہ ہے کہ اصلھا ثابت، کہ اس کی جڑ مضبوط ہوگی۔ دنیا کے ہر پاکیزہ درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اور جس کی جڑ نہیں سمجھو وہ درخت مضبوط نہیں ہے، تو مضبوط نہیں تو سمجھو درخت وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا یہ درخت دراصل ایمان کا درخت ہے، یہ شجر ایمان ہے، اور وہ جو فرمایا اصلھا ثابت، کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، یہ جو جڑ ہے یہ عقیدہ ہے۔ This is the faith، درخت ایمان کا ہے، شجر ایمان ہے، تو پھر اس کی جو جڑ ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں، اللہ رب العالمین پر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی شان رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر، حیات بعد الممات پر، زندگی مرنے کے بعد کی زندگی پر، روز محشر پر، سوال و جواب پر، جنت و دوزخ پر، احوال برزخ پر، قبر کے سوالوں پر ایمان نہیں تو خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نکاح مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے امام بخاری کی تحقیق ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، امام بخاری کی تحقیق ہے، فرماتے ہیں جب آدمی زنا کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا، ایمان اس سے خارج ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کہ وہ جب ایمان کی حالت دوبارہ آئے تو پھر دوبارہ تجدید ایمان کرے، امام بخاری کی تحقیق ہے۔ اور ان کی تحقیق قرآن کی آیت پر ہے کہ اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، اے میرے آقا میرے حبیب، کوئی دیہاتی آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، وہ حضور کے دور کے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اور وہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ حبیب آپ فرما دیجیے قل لم تؤمنوا، نہیں ایمان نہیں لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، بس یہ سمجھو کہ تم مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہو، مسلم کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں ہم ویسے لوگ بھی بہت سارے۔ کیا ہے، پیدا ہو گیا تو بچے کے کان میں اذان دے دو، اور وہ بھی خوش قسمت ہے جن کے کان میں اذان دے دی جاتی ہے، اب تو لوگ بھول گئے ہیں،
پیدا ہوتے ہی وہ مبارک باتیں اور مٹھائیاں اور پھول اور کیک آنا شروع ہو جاتے ہیں. اذان کی طرف توجہ کسی کو نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, شادی ہوئی تو نکاح پڑھا لو, مر گیا تو نماز جنازہ بس ختم. اسلام تو یہاں تک ہے. پہلے شادی بھی مسجدوں میں ہوتی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. اب وہ جو شادیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں ہوٹلوں میں, بخدا آپ دیکھ لیجیے کسی غیر مسلم کی اور مسلم کی شادی ہو رہی ہو, کوئی فرق لگتا ہے کہ پتہ لگے کہ یہ محمدی کی شادی ہو رہی ہے, یہ حضور کے کسی غلام کی شادی ہو رہی ہے, اور ساتھ میں کسی سکھ کی ہندو کی بھی شادی ہو رہی ہو, صرف وہ اگنی کے ساتھ پھیروں کا فرق ہوتا ہے, باقی تو کوئی فرق نہیں ہوتا. وہاں بھی وہی میوزک, یہاں بھی وہی میوزک, وہاں بھی وہی ناچ گانے, یہاں بھی وہی ناچ گانے. اور بات ہم عقیدے کی کرتے ہیں. عقیدے کی بات, عقیدہ ایک پیکج کا نام ہے بھائی. یہ ہماری بیٹی کا رشتہ آیا تھا, یہ باتیں عام طور پر ہوتی ہیں. اگلے دنوں گھر میں بات ہو رہی تھی, میں نے ایک وہ خاتون کہہ رہی تھی جی ان کی بیٹی کا رشتہ آیا, بڑا اچھا رشتہ تھا, تلاش میں بھی تھے, بڑا اچھا پڑھا لکھا بچہ, پرسنل روزگار, بس ایک تھوڑی سی خامی تھی, ذرا مولوی ٹائپ تھا. میری اہلیہ نے پوچھا مولوی ٹائپ کیا مطلب؟ مولوی مطلب وہ مولوی تو نہیں ہے نا, کبھی نہیں, ماشاء اللہ پڑھا لکھا ہے, پرسنل روزگار ہے, یونیورسٹی گریجویٹ ہے, کام مولوی ٹائپ ہے. مولوی ٹائپ تو کہا بس وہ نماز شماز سے زیادہ پڑھتا ہے, داڑھی بیٹھ ہے. میری اہلیہ نے کہا کہ سوچ سمجھ کر یہ بات کرو بہن, یہ بات کہاں تک جا کے پہنچتی ہے, یہ بات کہاں جا کے پہنچتی ہے. اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے داڑھی نہ رکھی ہو, اور دنیا میں سب سے خوبصورت داڑھی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خیر البشر. سوچ کر, اور دعوے کیا ہے محبت کے. گھر میں ایک دفعہ ناچ کی کیسٹ لگا دی, سن کر آنکھوں بہا لیے, سمجھا ہم محبت رسول میں ڈوب گئے, اعلیٰ مقام. بیٹے کا رشتہ نہیں دینا, مولوی ٹائپ ہو گیا, داڑھی رکھی اس نے. جرت ہے قیامت کے دن یہی بات کہہ سکو گے وہاں, کہہ سکو گے وہاں کہ اس وجہ سے رشتہ ٹکرا دیا تھا. میرے آقا نے تو یہ فرمایا تھا کہ عام طور پر شادیاں 3 وجہ سے کی جاتی ہیں. فرمایا یا حسن کی وجہ سے کی جاتی ہیں, یا دولت کی وجہ سے کی جاتی ہیں, یا فیملی بیک گراؤنڈ اسٹیٹس کی وجہ سے کی جاتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے. عام طور پر فرمایا شادیاں تم 3 وجہ سے کرتے ہو. سب سے پہلے چوائس ہوتی ہے بیوٹی, دس از ون آف دا ریزن یو فینسی دی بیوٹی. دوسری بات ہوتی ہے کہ ویلتھ بھی اگر لے آئے تو اچھا ہے. تیسرا ہوتا ہے ٹرائب, نام و نسب, بڑے خاندان کی ہے تو میرا تعلق اس خاندان سے جڑ جائے گا تو میں بھی عزت والا ہوگا. فرمایا خوش نصیب ہے وہ جو ان تمام چیزوں کو نہ دیکھے, یہ دیکھے کہ محمد مصطفیٰ کی غلام کون ہے, دین کے ساتھ تعلق اس کا ہے. فرمایا میں تو اسی کے ساتھ خوش ہوں کہ وہ آئے گی تو دین بھی لے کر آئے, تاکہ آنے والی نسل کو محمد مصطفیٰ کا پیغام پہنچائے, اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچائے. یہ ہے عقیدہ. عقیدہ کسی جامد اور ساکت چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا. یہ کمپوننٹ اس کے 2 ہیں, آپ جانتے ہیں, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان اس کی گواہی دے, زبان سے اقرار کرے, دل اس کی گواہی دے. تو یہ اصل و ثابت ہو, یہ جڑ ہے اس ایمان کی. اللہ نے فرمایا کہ کشجرۃ طیبۃ, یہ پاکیزہ پھل ہے, یہ پاکیزہ درخت ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت, جڑ اس کی مضبوط ہو, اعلان کرنا چاہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, سیدھے سادے لوگ تھے. یہ جو بعد میں محدث, مفسر, فقیہ, علم المنطق, علم الکلام, علم التجوید, علم الصرف, علم النحو, یہ تو بعد کی چیزیں ہیں نا بھائی. میرے آقا علیہ السلام کے دور کے یہ لوگ جو تھے, کبھی آپ نے سنا محدث اعظم حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا خطب یہ نہیں تھا. یا حاکم اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قاضی القضات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں, وہ اپنا نام کہتے تھے بس ابو بکر صدیق, کیونکہ وہ اور زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے تھے. وہ اتنا جانتے تھے کہ جو آقا علیہ السلام نے فرما دیا بس اسی پر عمل کرنا ہے, زیادہ سوال نہیں کرنے. ہم نے عمل نہیں کرنا, سوال بہت کرنے ہیں, سوال بڑے کرنے. وہ جی دکان ہاف لائسنس کھول بولی ہے بچوں نے تنگ کرا کے, طریقہ ہے طریقہ. تو بھائی کتنے مولوی سے پوچھ چکے ہو پہلے, پوچھا تو بہت سارے ہیں لیکن مختلف جواب کو صحیح نہیں آیا. تو میں نے کہا بھائی جواب آپ کو صحیح کیوں نہیں آیا؟ اصل میں آپ اپنی پسند کا کوئی جواب دینا سننا چاہتے ہیں نا.
کوئی تو ایک آدمی ملے تاکہ میں اکیلا نہ ہوں، قیامت کے دن میں بھی اور مولوی صاحب بھی دونوں اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے بیٹھے، کہ میں نے ان کی وجہ سے کہا تھا. صحیح. وہ جی ویسے کچھ کہتے ہیں کہ اگر وہ علیحدہ کر کے رکھ لیں پیسے اس کے منافع، بند بوتل لیں اور بند بوتل دے دیں، کھول کر کریں، سیل بند ہونی چاہیے. میں نے کہا مرضی آپ کی ہے، ایک سیل بند بوتل یہاں مل رہی ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں بھی ملے گی. فرمایا وہ جو بوتل ماں وہاں دوں گا، فرمایا وختامہ مسک، اس پر سیل لگی ہوئی ہے، وہ بند ہے، اس کی سیل سے بھی مسک کی خوشبو آئی. بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ پورے پیکج کا نام ہے، اسے عقیدہ کہتے ہیں. تو یہ جو جڑ ہے اگر یہ مضبوط ہے تو اس کا حال میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا، سوال نہیں کرتے تھے. حضور نے فرمایا پہلی امتیں تباہ اس لیے ہوئی، سوال بہت کرتے تھے، عمل نہیں کرتے. یا رسول اللہ ایک صحابی آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ کوئی مجھے ایک بات بتائے، نہیں مجھے زیادہ باتیں سمجھ نہیں آتی، بھول جاتا ہوں، کوئی ایک بات بتائے میں زندگی بھر وہی کافی ہے. اب آج کا کوئی آدمی یا عام آدمی تو یہ بات اس طرح سے کہہ نہیں سکتا کہ اسلام ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، میں تمہیں ایک بات کیسے سمجھاؤں. لیکن نہیں، یہ میرے آقا کا کمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے جو خصوصیات دی ہیں، فرمایا کہ ایسی خصوصیات ہیں کہ لم یعطى احدہن قبل ذلك قبل مثلی، کہ اس طرح کی خصوصیات اللہ رب العالمین نے مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی. کچھ تو یہ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مسجدوں سے بے نیاز کر دیا، ساری زمین کو اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے مسجد بنا دیا. اعطیت مفاتیح خزائن الارض، پوری دنیا کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی. The keys of the treasury of the world is handed over to محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا دشمن ایک مہینے کے فاصلے پر ہوگا، میرے خوف کی وجہ سے وہ کانپ رہا ہوگا. It will be shattered, it will be trembling with the fear. اور آپ کے راستے پر چلو تو یہی ہوگا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ فرمائی کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ میں بات ایک کرتا ہوں لیکن ہزاروں باتوں پر بھاری ہوتی ہے. کلمہ ایک ہی ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ اتنا کمپیکٹ، اتنا کمپریہنسو، اتنا سیٹسفیکٹری، اتنا ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے اگر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن وہ ایک کلمہ ہی کافی ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے ایک بات ہی بتائیے، بھول جاتا ہوں. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، جاؤ اتنا ہی کافی. یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ڈٹ جاؤ. پھر ifs and buts نہیں ہے. چونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں، چونکہ یوں ہو رہا ہے، چونکہ وہ ہو رہا ہے، تو اگر ایسا بات ہے، اگر سمجھتے ہیں آپ ایمان پہ عمل کرنا اس ملک میں واقعی ناممکن ہو گیا ہے، تو آپ کو روکا کس نے اس ملک میں رہنے، مجبور کس نے کیا؟ ہجرت کرو. یہ عذر یہاں چل جائے گا، وہاں نہیں چلے گا. قرآن نے کہتا ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ جو ہم ظالم ہیں نا، ہم لوگ جو ہم دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، قرآن نے بھی یہ کہا کہ ہم ظالم لوگ ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس جسم کو روح کے ساتھ بھیجا کہ جنت سے تم آئے تھے، جنت کی طرف واپس ہی جانا ہے، اور ہم گھسیٹ کر اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی ہم نے وہاں تو نہیں جانا، ہم نے کچھ دیر وہاں بھی اسٹے کرنا ہے، ٹرانزٹ میں رہنا ہے. اور جسٹیفائی کرتے ہیں کچھ دیر رہنا پڑے گا، کچھ دیر، وہ کتنا دیر بھی، کچھ عرصہ. وہاں کا تو ایک دن بھی شاید 10,000 سال کے برابر ہو، تو اس کے لیے تیار ہوئے. مجھے کچھ دیر، مجھے ایک ساتھی کہہ رہے تھے، دوست بڑے کھلے ڈلے پنجابی میں، وہ کہہ رہے ہیں قادری صاحب کتنے بھی زور لا لیے سانو کوٹتے پہنی ہے، کچھ دیر رہنا پیدا ہوتا ہے، پھر آقا علیہ السلام چھوڑا رہے ہوں گے. میں کہ اچھا جی کتنے عرصے بعد، کو گارنٹی کتنے عرصے بعد، کو پیریڈ کو پتا ہو. یعنی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے لوگ تیار ہو گئے ذہنی طور پر. قرآن کہتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. فرشتے آئیں گے تو اس دنیا میں بھی ہمیں ایکسکیوز کرنے کی بڑی عادت ہے.
عدالت میں بچ جاتے ہیں، اوور اسپیڈنگ میں بچ جاتے ہیں، اور بڑی چیزیں میں بچ جاتے ہیں، تو کہاں وہاں بھی کام چل جائے گا، عادت پڑی ہوئی ہے نا. تو قالوا كنا مستضعفين في الارض، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کیوں یہ کام کرتے رہے، کہنے کہ ہم تو بڑے کمزور تھے. دیکھیں نا دنیا میں نظام بڑا دوسرا کافروں کا تھا، ہمیں مجبوراً یہ بھی کرنا پڑتا تھا، وہ بھی کرنا پڑتا تھا، آخر رہنا پڑتا تھا نا. یہ قالوا كنا مستضعفين في الارض، اللہ فرما رہا ہے. تو کہیں گے قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، اللہ کی زمین اتنی تنگ تو نہیں تھی، جس ملک میں تم رہتے تھے وہاں عمل کرنا مشکل تھا، تو وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے ہوتے، مائگریشن کر کے چلے گئے ہوتے. لیکن نہیں، یہ تو ایکسکیوزز یہاں ہم نے اپنے اوپر بنائے ہوئے ہیں. حقیقت میں یہاں بھی اس ملک میں بھی دین پر رہ کر کام کیا جا سکتا ہے اگر نیت صحیح ہو تو. بلکہ ابھی ہم راستے میں ہمارے صاحب سے یہ راستے میں بات کر رہے تھے، مولانا محمد عالم چشتی صاحب کا صاحبزادہ شام جاتا ہے پڑھنے کے لیے عربی، وہ ہمیں بتا رہا تھا اسلامی ملک سو کال سیریا، وہاں علماء کے لیے داڑھی رکھنا منع ہو گیا ہے. داڑھی رکھ کر کوئی وہاں جا کے طالب علم حاصل نہیں کر سکتا، سسپیکٹ کرتے ہیں. سو کالڈ مسلم کنٹریز، وہاں دین پر عمل کرنا زیادہ مشکل، یہاں ہمارے لیے زیادہ آسان. پھر بھی کیونکہ ہم کفر کے ماحول میں رہ رہے ہیں، 50 سال ہو گئے ابھی تک بھی ہم دیار غیر میں رہ رہے ہیں. اگر دیار غیر بھی ہے تو اس دیار غیر کو اپنا دیار بناؤ نا. جب مسلمان اسپین میں آئے تھے تو وہ بھی دیار غیر ہی تھا کہ نہیں تھا؟ And they remained there for 700 years. شروع کے 20-30 سالوں میں کہا ہوگا دیار غیر، مگر وہاں بھی نہیں کہا تھا دیار غیر. ان کو پتا تھا، طارق ابن زیاد کو پتا تھا یہ جو ہمارے ساتھی کچھ آئے ہیں ان میں سے کچھ دیار غیر والے بھی ہیں، اور یہ دیار غیر میں آ گئے. کہاں ہمیں لے کر آ گئے بھائی، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، زبان سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کی، کفر ہی کفر ہے، کافر ہی کافر ہے. کہاں لے کر آئے؟ ہم پہلے عربوں میں لڑتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو قبیلوں کے ساتھ، طارق صاحب آپ کہاں میں لے آئے؟ طارق ابن زیاد سمجھ گئے کہ بات بڑی گڑبڑ ہے. تو لوگوں نے کشتیاں سوار کر رکھی ہوئی، خیال کرنا جی شکر ہے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 2-3 گھنٹے میں یہ کراس کریں گے ہم. بلکہ آپ ابھی جائیں اسپین میں تو فیری آدھے گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے. اسپین سے موروکو میں تانجا میں آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں، 45 منٹ میں پہنچ جاتی ہے. اس زمانے میں چھوٹی کشتیاں تھی، گھنٹہ لگ جاتا ہوگا، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے. کشتیاں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کہ ان کیس اگر یہاں ڈیفیٹ ہو گئی تو واپس جانے کا راستہ تو ہونا چاہیے نا. پتہ نہیں کہاں لے کر آئے ہیں، نہ زبان سمجھ آتی ہے نہ عقیدہ. Where we are now. So Tariq ibn Ziyad said, I have now understood that you people, you are not in a mood to struggle for the cause of Islam properly, because you might be thinking that there is an option that we can go back to the Morocco in case of defeat. So he said, we will move forward later on, but first of all we have got another important thing we have to do. He said, what? He said, bring all these boats and these small ships here. He said, what? He said, bring it here. And then said, bring all here, what they were either satisfied. He said, what you are doing, Commander? We must have a way out. He said, no, there shouldn't be a way out. We have to burn all of them, because either we are going to win or all of us we are going to die. No way out. We have to live here. And then they understood there's no option, no ifs and buts, and they fought with such confidence. And Allah subhanahu wa ta'ala has given them such enthusiastic feelings. And Allah subhanahu wa ta'ala has given them also the Nusra of Allah. And they won and they remained there for 700 years. So mostly I'm focusing on Urdu. I've realized there are a few brothers I've just witnessed, I've seen that who would understand only English, but I'm sorry because my it's meant to be, it has to be in Urdu, most of that, the speech. Inshallah, it will be the basic lecture and the discourse will be by Al-Hadr Shaykh Ahmad Dabbar, inshallah. So this is Aqidah. Asluha sabit wa far'uha fi sama. Aqidah یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. ہم ورد کرتے رہتے ہیں یا اللہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا بصیر یا بصیر یا بصیر یا بصیر. یہ دعائیں اللہ سنتا ہے کہ پتہ نہیں سنتا ہے نہیں سنتا نہیں. ہم غریبوں کی دعائیں نہیں سنتے، اپنا یقین ہی نہیں ہے کہ وہ سنتا ہے.
وہ فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری جو شہرت ہے اس سے قریب ہوں. اور فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں قریب ہوں. تسبیح میں پڑھتے جا رہے ہیں یا سمیع یا سمیع یا سمیع، کیا مطلب دیکھنے والا ہے وہ سمیع، یا بصیر یا بصیر یا بصیر، یہ سننے والا دیکھنے والا، سمیع سننے والا. لیکن یقین نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے. جس دن یہ عقیدہ ہو گیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرا رب کسی وقت سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، قبول بھی فرما رہا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ قبولیت کا وقت کب آئے گا یہ میں اپنے رب پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ وہ قبولیت شاید ابھی میرے لیے بہتر نہ ہو، کیونکہ وہ رب جو ہے صرف سمیع و بصیر نہیں بلکہ کریم بھی تو ہے، رحمان اور رحیم بھی تو ہے. وہ چاہتا ہے کہ اے انسان تو اب جو مانگ رہا ہے یہ چیز تیرے لیے تھوڑی ہے، تیرے لیے مناسب نہیں ہے، جب وقت آئے گا تجھے ملے گی. عقیدہ جو ہے پیکج کا نام ہے، اس پر انشاءاللہ بھی گفتگو ہوگی. اصلها ثابت، جڑ اس کی مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اس کی جو برانچز ہیں وہ اتنی بڑی ہیں، اتنا بڑا درخت ہے کہ آسمان کی طرف اس کی شاخیں جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ کی بات ہو رہی ہے کہ نورانی جو شعائیں ہیں، جو ریزز ہیں اس کے، جو نورانی کرنیں ہیں، وہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کا تعلق مدارتا ہے. ادھر آپ کی ایمان کی جڑ آپ نے مضبوط کر لی اور اللہ رب العالمین سے آپ کا تعلق پابستہ ہو گیا. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اب یہ شاخیں جو ہوتی ہیں نا، شاخیں، تو شاخیں کے اوپر پھر پتے بھی ہوتے ہیں، پتے، لیوز، برانچز اینڈ لیوز. تو لیوز کیا ہے؟ یہ پھر شریعت پر عمل کرنا ہے. شریعت پر عمل کرنے کے لیے فقہ کا علم ضروری ہے، جورسپروڈنس. طہارت کیسے کرتے ہیں؟ طہارت کا کتنا بڑا مقام ہے اسلام میں. فقہ کی کوئی کتاب دیکھ لیں، پہلا باب ہمیشہ باب الطہارت کا ہے. To purify your body, before you go to the process of purifying your soul and your mind, first of all you have to have your purity of physical structure. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. لوگوں نے اپنے کموڈ کو دھونے کے لیے سو طریقے کے، جناب جو نان مسلم ہوتے ہیں انہوں نے سو طرح کی وہ چیزیں رکھی ہوئی، ڈٹرجنٹ رکھے ہوئے ہیں اور پرفیوم رکھے ہوئے ہیں. اس کموڈ کو صاف کرنا ہے جہاں ولادت ہے، اور جب ولادت جس جگہ پہ لگی ہوئی ہے اس کو صاف نہیں کرنا. یہ سوچ ہے، فرق ہے مسلمان کی اور کافر کہ مسلمان اپنے آپ کو بھی صاف کرتا ہے. مجھے یاد ہے 3 سال پہلے اسپین میں گیا ہوا تھا، الحمرا پیلس دیکھ رہا تھا. پانی بہت بلندی پر ہے، کافی بلندی پر ہے، ہائٹ پر پانی وہاں پہنچا ہوا ہے. تو وہاں امریکن پروفیسر لیکچر دے رہا تھا، بہت سارے لوگ سن رہے تھے. اس نے کہا you know why the water is available here? He said 700 years ago or even 800 years ago, when the Muslims have constructed this palace, they made sure that the water supply must be available here, because from the Muslim point of view, the most important thing is wherever they make house, they make sure that the water should be available for the sake of purity, because their worship also requires the purity of mind and purity of body. وہ امریکن پروفیسر لیکچر دے رہا ہے اسلام کا، اور میں اکیلے کونے میں کھڑا ہوا سن رہا ہوں. تو کہتا ہے مسلم they make sure that they should have water for the ablution and to purify themselves physically as well as the spiritually. That's why they make sure wherever they go, first of all they look at the source of the water. And this is history, this is part of history. کہ یہاں جو پیلیسز، یہاں ان کے جو پیلیسز بنے تھے آج سے 400 500 سال ایون 1000 سال پہلے، یہاں ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا، یوز ہی نہیں کرتے تھے. تو پیورٹی یہ فقہ ہے، جس سے پارٹ آف ہسٹری. تو یہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. وہ درخت جو ہے اس میں جو برانچز ہیں، اس میں جو پتے لگے ہوئے ہیں وہ پتہ فقہ کے ہیں، فقہ کے. لیکن اس پہ پھل بھی تو ہونا چاہیے. وہ جو فروٹ ہے، وہ فروٹ کیا ہے؟ وہ فروٹ دراصل احسان ہے، وہ فروٹ دراصل تزکیہ نفس ہے، وہ فروٹ دراصل پیوریفیکیشن آف مائنڈ ہے. یہ اس کا فروٹ ہے. اس ایمان کے درخت کا بھی اس کا فروٹ پھل بھی تو ہونا چاہیے نا. درخت لگ گیا، جڑ مضبوط ہو گئی، برانچز اس کی آ گئی، لیوز آ گئی، لیکن اصل مقصود تو پھل ہے. جو درخت پھل نہ دے لوگ کہتے ہیں یہ پھل اس کو کاٹ ہی دو گیا، کسی کام کا نہیں. لیکن جو پھل دیتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ سایہ بھی دے رہا ہے، پھل بھی دے رہا ہے. تو ایمان کے درخت کا پھل جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ.
احسان میں، یہ اس کا پھل ہے۔ اب یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ درخت جو ہوتا ہے، ایک درخت تو قائم بذات ہوتا ہے، اگر درخت صرف ایک ہی ہو تو درخت اپنی عمر پوری کر کے بعض درخت 50 سال بعد، کوئی 100 سال 200 سال بعد درخت ختم ہو جاتے ہیں، پھر ختم نہیں۔ احسان کا یہ پھل جو ہے، جب وہ پھل دے گا تو پھل بھی کھاؤ، اس کے اندر پھر بیج موجود ہے، وہ پھل خود کھاؤ، اس کے اندر پھر بیج موجود ہے، پھر اس بیج کو جہاں جہاں لگاتے جاؤ گے اسی طرح کا پھل، پھر اسی طرح کا درخت پھر بنتا جائے گا۔ تو تزکیے میں تبلیغ بھی ہے کہ وہ پھل کھا کر خود ہی نہیں بیٹھ جانا، دس از سیلفشنس، کہ مجھے تو فیض مل گیا بس میں، میرے لیے کافی ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں نے یہی کیا ہوگا تو 1,24,000 صحابہ کرام تھے، بس انہیں کی اولادوں تک پہنچتا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ شاید تم سے پھر ملاقات نہ ہو سکے، شاید پھر تم سے ملاقات نہ ہو سکے، میں نے تم تک بات پہنچا دی، حل بلغت الرسالہ، حل بلغت الرسالہ، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، حل ادیت الامانہ، میں نے اللہ کی امانت تم تک پہنچا دی، حل نصحت الامہ، اپنی امت میں نے تم تک نصیحت پہنچا دی۔ تو سب نے ہاتھ کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ انت ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ۔ اور یہی وہ کلام ہے، یہی وہ لفظ ہیں جو آج بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حجرہ اقدس کے باہر کھڑے ہو کر، جالیوں کے باہر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آج بھی آپ جا کر یہی کہتے ہو یا رسول اللہ انت بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ مجھ تک وہ پیغام پہنچ گیا میرے آقا، 1400 سال بعد صحیح، لیکن وہ پیغام آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی معرفت مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلی کھڑی کی، فرمایا یا اللہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا اب تک، 120,000 people, 25,000 people, they are here, they gathered here. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked, have I conveyed message to you? Have I fulfilled the amana of Allah subhanahu wa ta'ala? Have I given you the message? They said yes. They said, Ya Allah, you be witness. You be witness. You be witness that I have fulfilled my responsibility. Now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, آپ نے فرمایا بلغت عنی ولو آیا، کسی کو بھی میری ایک نشانی بھی یاد رہ جائے تو اسی نشانی کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جاؤ، کوئی ایک نشانی میری آ جائے، یاد امامہ شریف یاد آ جائے، داڑھی مبارک یاد آ جائے، یہ جبہ یاد آ جائے، مسواک یاد آ جائے، کوئی ایک چیز یاد آ جائے، میری لوگوں کو بتاتے جائے، جو میری نشانیوں پر عمل کرتا جائے گا اس کا تعلق مجھ سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ آیا کا معنی نشانی، قرآن میں آیت کیوں کہتے ہیں آیا؟ نشانی ہوتی ہے نا، بہت پیرا نشانی ہوتی ہے کہ یہاں یہ سینٹنس جو ہے ختم ہو گیا، رکوع جو ہے وہ پیراگراف ہے، سورت جو ہے وہ چیپٹر ہے، آیا نشانی کو کہتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ تو یہ وہ پھر پھل ہے، وہ تزکیے کا پھل اکیلے نہیں کھانا، دوسروں کو بھی کھلانا ہے، سیلفشنس نہیں ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام حضور کا یہ پیغام سن کر اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے، کوئی ہندوستان کی طرف چلا گیا، کوئی چین کی طرف چلا گیا، ازبکستان، کوئی قازقستان، کوئی کہاں کہاں چلا گیا۔ یہ جو پوری دنیا میں مسلمان ملتے ہیں یہ میرے آقا کا فرمان سن کر پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے، اور انہی کی برکتوں سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا مثل الکلمۃ الخبیثۃ، برا کلمہ جو ہے، کوئی بھی برا کلمہ کہ جس کو سن کر دل مردہ ہوتا ہے، ایسے فضول باتیں نہ کسی کام کی، نہ دین کی نہ دنیا کی، بس پاگلوں کی طرح ہنستے جاؤ، پتہ بھی نہیں کیوں ہنس رہے ہیں، ایسے بغیر کسی وجہ کے۔ اور قرآن نے کہا کہ یہ لوگ جو بغیر کسی مقصد کے اونچا اونچا ہنستے ہیں نا، یہ گدھے، یہ گدھوں کی طرح ہے۔ قرآن نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور ان کو پتہ نہیں کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بغیر کسی وجہ کے فضول گفتگو ہو رہی ہے، اور کسی آپ جیسے سلجھے ہوئے اچھے آدمی کو دیکھیں گے تو کہیں گے آنکھیں بنائیں گے یہ کہاں سے آ گیا، اٹھاؤ اس کو، محفل کا رنگ ہی خراب کر دیا اس نے۔ کتنی اچھی گوسپ چل رہی تھی، گپ شپ چل رہی تھی، یہ گپ شپ گوسپ سے آیا ہے، فضول تہمت لگانا کسی پر ایسے ہی۔
کوئی ایک بات پکڑ لے بیٹھے، یہ کلمۃ خبیثہ کشجرۃ اجتثت من فوق الارض، کہا یہ جھاڑی کی طرح، بش کی طرح ہے. I'm not referring to George Bush. In fact, the Bush. تو یہ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے جھاڑی جو ہوتی ہے، بشے جسے کہتے ہیں، بشے ہی کہتے ہیں، تو وہ جھاڑیاں ہم کہتے ہیں اس کو. تو وہ لوگ جہاں آتے جاتے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ بھی اس کو اندر اس ٹھہراؤ نہیں ہوتا، درخت اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے بڑے آرام سے. یہ کبھی ادھر کبھی ادھر، ما رہا من قرار. قرآن نے کہا اس کو قرار نہیں ہوتا. جو کلمہ خبیثہ کہتا ہے نا معاشرے میں، کبھی بھی سکون سے نہیں ہوتا. ڈپریشن، انزائٹی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا. ما رہا من قرار، قرار تو ہے نہیں اس کی زندگی میں. اور جو اللہ والا ہے وہ بیٹھا ہے جہاں سکون سے بیٹھا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر کی دولت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو قرار نہیں ہے، پھر کلمہ خبیثہ کہتے ہیں. اب چوائس آپ کی ہے، whether you want to go for کلمہ طیبہ or you want to go for کلمہ خبیثہ. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلمہ خبیثہ جو کہتے ہیں ان کا انجام جو ہے وہ تو آگے ارشاد فرمایا جو کلمہ طیبہ والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وہ ایسے درخت کے ساتھ لگ گئے تھے جو درخت مضبوط تھا، جس کی جڑیں مضبوط تھی، فرم تھی. اب اللہ رب العالمین نے اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے ان کو بھی فرم ایمان دے دیا، مضبوط، کنسولیڈیٹ، نو کنفیوژن، نو ایمبیگوئٹی، لا ریب فیہ، لا شک فیہ. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ رب العالمین کو قول ثابت دے دیتا ہے، پکی بات، اس سے ادھر ادھر نہیں، وہ پھرتے رہتے. وہ امام احمد رضا نے کہا تھا نا کہ ہو کے گلی گلی تباہ، تیری گلی سے جائے تھے. تو یہ اور منتیں سب کی کھائیں کیوں؟ عقل، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. تو یہ کیا بات ہے کہ پھر وہ قول ثابت آ جاتا ہے. اور قول ثابت ایسے آتا ہے کہ پھر انسان وہاں بھی جا کر مسلمانوں کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے، اس قبر میں. پھر وہ بات ایسی کرتا ہے جو بات سچی ہوتی ہے، اس کے منہ سے جب وہ بات کرتے ہیں. یہاں سے صحابہ کرام نے کہا کہ اس قول ثابت سے مراد سب سے پہلے تو اس کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ قبر میں جب آدمی جاتا ہے اور سوال و جواب ہوتے ہیں تو وہاں آدمی گھبراتا نہیں ہے بلکہ صحیح سوالوں کے جواب دیتا ہے، سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے. یہ قول ثابت ہے. لوگ کہتے ہیں مکاشفہ قبر کیا ہے؟ قبر میں آپ جا کر بیٹھے رہتے ہو آنکھیں بند کر کے، قبر میں کچھ ہوتا ہے کیا دیکھتے ہیں؟ امام الاولیاء سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کیا تھا. کشف قبول اس کو کہتے ہیں. بیٹھے رہے کافی دیر بیٹھے رہے اور مسکراتے ہوئے تھے اور کہنے لگے اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے. عمر تو زندگی میں بھی مسلمانوں کا خیر کھاتا، تو مر کر بھی مسلمانوں کا خیر کھاتا. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا دیکھا؟ کہا کہ میں دیکھا کہ عمر بات کیسے کرتے ہیں نکیرین سے، مرحلہ بڑا سخت آنے والا ہے. آقا علیہ السلام کی سنت تھی جب دفنا دیتے مردے کو تو کھڑے ہو جاتے، فرماتے آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کیونکہ اب اس کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ آ گیا، اب سوال و جواب اس سے شروع ہونے والے، دعا کرو اس کے لیے، اب اس کی زندگی کا مشکل. یہ پہلا امتحان ہے، یہ پہلی سیڑھی، اگر چڑھ گیا کامیاب تو کامیاب، ورنہ خسرت دنیا والآخرہ. تو کہا میں دیکھوں عمر کیسے کرتے ہیں. یہ تو عمر معمولی نہیں ہے، یہ مرید نہیں ہے رسول اللہ کا صرف، بلکہ مراد مصطفیٰ بھی ہے. حضور نے دعا کر کے اپنے بات منوایا ہے. دیکھیں تو صحیح. اور حضور فرماتے ہیں فارق بین الحق والباطل، اے فاروق تو کفر اور باطل کے درمیان فرق کا نام ہے. You are the distinguished person. When you are there, you will distinguish the truth and the false ideas. So you are the sign of the truth. Faruq, fariqum bain al-haqq wal-batil. فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر. ارے شیطان تو شیطان، فاروق اعظم کا سایہ گزر جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. لو کان من بعد نبی لکان عمر. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے.
کہا میں دیکھو تو صحیح کہ یہ کرتے کیا ہے. اندر میں کہتے مکاشفہ کر رہا تھا, دیکھا نکیر آنا ہے, بڑی بری صورت بنا کر, ڈرانی صورت آئی. فاروق اعظم دیکھ کر چونکے ذرا, انسانی بشری تقاضا, ڈر گئے, سوالوں کا جواب دیے. اور یہ عقدہ بھی غوث زمان حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے حل کیا. فرمایا قبر میں بھی سریانی زبان میں سوال ہوں گے, روز محشر بھی سریانی زبان میں سوال ہوں گے. تو کہا جی پھر عربی زبان, کہا عربی زبان جنت کے لیے ہے, اور جنت میں اس کو عربی زبان اس لیے رکھا ہے آفیشل کیونکہ یہ میرے آقا کی زبان ہے, ورنہ دنیا کی قدیم ترین زبان سریانی ہے. قبر میں بھی سریانی زبان میں سوال ہوں گے اور محشر میں. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پریکٹس کرتے رہیں زبان کی, جس کو آتا ہوگا ایمان جس کے اندر فرمایا نا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, قول ثابت جسے ملے گا وہ جواب دے گا. تو فرمایا میں نے دیکھا جب سوال کر کے جانے لگے تو حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا تم نے مجھے ڈرا دیا, میں تم سے دیکھ کر ڈر گیا تھا, بس کیا میں اپنے جواب بھولنے لگا تھا. میرا جب یہ حال ہے تو عام مسلمان کا کیا ہوگا؟ تو میرے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ کہ جو قول ثابت کے ساتھ آئے گا اس کے سامنے خوبصورت شکل بنا کر آؤ, جو ایمان کی حالت کے ساتھ آئے گا. تو انہوں نے جاتے ہوئے کہا ہم اللہ سے پوچھ کر بتاتے ہیں. تو حاطب غیبی سے آواز آئی کہ جو میرا عمر کہتا ہے اس کی بات کو مان لو. وعدہ کرو اس کا. حضرات یہ قول ثابت ہے, وہ شجرہ طیبہ ہے, کلمہ طیبہ ہے. یہ شجرہ خبیثہ اور کلمہ خبیثہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرمائے اور شجرہ خبیثہ سے اور کلمہ خبیثہ سے محفوظ فرمائے. آمین. واخر دعوانا